پہلا تھا کہ عورت کے موٹر سائیکل چلانے کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ دیکھیں، شریعت عورت کے لیے چاہتی ہے کہ وہ ایک تو مردوں کی طرح بالکل بھی نہ ہو، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے مردوں کی مشابہت پیدا ہو۔ دوسرا یہ کہ شریعت ہمیشہ اس بات کو ناپسند کرتی ہے کہ عورت کسی بھی جہت سے اپنے آپ کو مرکز نگاہ بنا لے، اسی لیے عورت کو بہت زیادہ تیز خوشبو لگا کر باہر نکلنے سے منع کیا گیا، کیونکہ جب وہ خوشبو لگا کر نکلے گی اور غیر مردوں تک پہنچے گی تو لازم سی بات ہے کہ آدمی اس کا مرکز اور مرجع دیکھتا ہے کہ کہاں سے خوشبو آئی، تو عورت کی طرف توجہ ہو جائے گی۔ اسی طرح علماء نے منع فرمایا کہ عورتیں بہت زیادہ بھڑکیلے لباس، حتیٰ کہ اگر کوئی بہن برقع استعمال کرتی ہے تو اس طرح کا نہ کرے کہ اس میں نقش و نگار وغیرہ ہوں کہ کسی کی توجہ نہ بھی ہو تو اچانک اس کی طرف ہو جائے۔ ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے اور ان میں بہت سارے امور گناہ بھی ہوتے ہیں۔ اب ہمارے معاشرے میں خصوصاً ہمارے پاکستان میں عورتیں بالکل موٹر سائیکل نہیں چلاتی ہیں۔ یہاں گاڑی چلا رہی ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جھانک جھانک کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ایک عورت گاڑی چلا رہی ہے، موٹر سائیکل تو ویسے نہیں چلاتے۔ اب جب عورت چلائے گی لازم بات ہے کہ ہر ایک کی مرکز نگاہ بنے گی، پھر مطلب شرارتی قسم کے لوگ، یہ ہو سکتا ہے کوئی سائیڈ مار دے، کوئی کچھ کر دے، اور پھر وہ ایک تماشا جو بنے گا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ موٹر سائیکل جو ہے خاص مردانی وضع کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں، اور جس طرح عورتیں موٹر سائیکل پر بیٹھتی ہیں ویسے بیٹھ کے چلانا پاسبل نہیں ہے، لازمات ایک پاؤں ایک پاؤں ادھر کر کے چلانی پڑے گی، اور اس میں پھر آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح کا ماحول بنے گا۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں خاص طور پر اس سے منع ہی کیا جائے گا، اور اگر میں اس کو کہوں کہ یہ شدید مکروہ ہے تو اس میں کوئی مطلب تعجب خیز بات نہیں ہوگی، کیونکہ مزاج شرع یہ ہے کہ عورتیں اس طرح کی سواریاں استعمال نہ کریں۔ ایک یہ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہماری بہنیں جو ہیں وہ یہ موٹر سائیکل کی سواری، چونکہ یہ ایک ایسی سواری ہے جو خاص مردانی وضع کے لیے ہے، اور اس میں عورت لوگوں کی، مردوں کی نگاہوں کا مرجع بنے گی، اور پھر شرارتی قسم کے لوگ اس طرح شرارتیں کر کے، اور پھر ہمارے ہاں قانون کا تو آپ کو حال پتہ ہی ہے کہ بعض اوقات کچھ بھی نہیں ہو پاتا ہے، اور بالفرض اگر ہو بھی، جیسے اب آج کل ماشاءاللہ بہرحال اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے، جیسے ہمارے کراچی کا ماحول تو بہت ہی اچھا ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اس میں اگر قانون سخت بھی ہو تو لیکن جو ایک شرارت کر دیا اور عورت تماشا بن گئی، اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ہر ایک اٹھاتا بعد میں ہے، ویڈیو پہلے بنا لیتا ہے اور اس کو فوراً پھر اپلوڈ کر دیا جاتا ہے، ایک لمحے کے بات ہے، ہر ایک کے پاس انٹرنیٹ ہے، تو اس میں پھر ایک عورت کا تماشا بن جانا یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ تو ایسے امور کو اختیار کرنا کہ اس قسم کا ماحول بعد میں بنے، یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دے گی۔ تو میں اس کو ناجائز حرام نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بہرحال یہ کراہت کے درجے میں ضرور ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ بچے نے کویسچن کیا تھا کہ گھٹی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کو عربک میں تحنیک کہتے ہیں، اور یہ سنت کریمہ ہے۔ صحابہ کرام اپنے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے تھے، اور اکثر سرکار تھوڑی سی کھجور لے کر اس کو چباتے تھے، اور نرم کرنے کے بعد اس کو لے کے بچے کے تالو میں لگا دیتے تھے۔ اور اس کو یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ بچے کے جو بزرگ ہو، تحنیک بزرگ ہی کرے گا۔ جیسے آپ نے آگے پوچھا کہ کیا فاسق فاجر بھی کر سکتا ہے، تایا پھپا آگے بڑھ جاتا ہے؟ یاد رکھیں لعاب دہن میں ایک اثر ہوتا ہے، یہ اچھی طرح یاد رکھیں، نیک آدمی کے لعاب دہن میں برکت ہوتی ہے، ایک اچھا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک سنت سکھائی کہ سرکار کا لعاب دہن اقدس کھجور کے ساتھ بچے کے تالو تک پہنچتا تھا۔ پھر بچوں کی عادت ہوتی ہے جیسے کچھ چیز لگتی ہے وہ زبان لگاتے ہیں، اندر لے جائے تو پورے جسم میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کا اثر مبارکہ سرائیت کر جاتا تھا، اور بچوں کو برکت حاصل ہوتی تھی۔ لہذا جب مقصود حصول برکت ہے، نہ کہ کسی رسم کی ادائیگی، تو پھر تحنیک کسی نیک پرہیزگار شخص سے ہونی چاہیے، جو اچھے عالم دین ہوں، کوئی مفتی صاحب ہوں، کوئی پیر صاحب ہیں اور عالم دین بھی ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، باکمال ہیں، ان کے ذریعے، نہ یہ کہ فاسق و فاجر آگے بڑھ کے کر لے۔ یاد رکھیں کہ نیک آدمی کے اچھے اثرات پہنچتے ہیں اور فاسق و فاجر کے برے اثرات پہنچتے ہیں۔ کسی بے نمازی، کسی گالی بکنے والے، چرس پینے والے، بیویوں پہ ظلم کرنے والے، فراڈ کرنے والے، حرام حلال کی تمیز بھلا کر اپنی زندگیاں گزارنے والے، اس سے تحنیک دلوائیں گے تو بچہ فراڈیا ہو سکتا ہے، آگے چل کے بے نمازی بنے، فراڈیا بنے، نافرمان بنے، اور بہت سارے۔ اس لیے ان چاچے تائیوں کو کہیں کہ خدا کے واسطے بچے پہ رحم کریں، یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ تو سمجھ لیجئے بچے کے اندر ایک نورانیت اور ایک مطلب سمجھ لیجئے اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کے سلسلے میں ایک
چیز اتاری جا رہی ہے جو بچے کے اندر صلاحیت کر گئی تو انشاءاللہ اس کے لیے آئندہ زندگی پر مثبت اثرات مرتب کرے گی، اس لیے ان کو پیار محبت سے روکیں۔ تو پوچھا تھا کہ کیا کوئی شخص اپنے پرسنل روم میں ستر کھول کر سو سکتا ہے یا نہیں؟ بعضوں کو عادت ہوتی ہے انگریزوں کو دیکھ دیکھ کر اسی کے طریقہ انہی کے طریقے اپنانے کی، تو یہ کویسچن بہرحال تھا تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شان ہے جس کا ایک ٹکڑا آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس سے سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا اور شرم کی جائے، تو اس لیے اچھی طرح یاد رکھیں، کوشش حتی الامکان یہ ہونی چاہیے کہ اگر آپ سوئیں کوئی ڈھیلا ڈھالا لباس پہن لیں، یا گرمی زیادہ اگر محسوس ہو رہی ہے اور مرد ہیں تو کم از کم ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا حصہ بدن کسی پاجامہ وغیرہ کو ڈھیلا ڈھالا پہن لیں، باریک کپڑے کا پہن لیں، اور باقی چنے بدن اگر کھلا ہو تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن اس طرح کرنا کہ ستر کھول کے سونا یہ شرعاً درست نہیں ہوتا۔ جب انسان ستر کھولتا ہے، اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بغیر کھولیں گے تو یاد رکھیں کہ جنات، کفار جنات آپ کی طرف متوجہ ہوں گے، ان میں جنیاں بھی ہوتی ہیں، گندی جنیاں ہوتی ہیں، کافر جنیاں ہوتی ہیں، وہ انسان کی طرف مائل ہو کے وہ نقصان پہنچاتے ہیں جس کا آپ تصور نہیں کر سکیں گے۔ اور اگر آپ فرض کر لیں بسم اللہ کہہ کے ستر کھولتے بھی ہیں تو پھر فرشتے حیا اور شرم کی وجہ سے وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور یہ چیز قطعاً غیر مناسب ہے۔ جیسے ہم واش روم میں جاتے ہیں یا غسل خانے میں جاتے ہیں تو وقتی طور پہ فرشتے چلے جاتے ہیں، پھر ہم ستر ڈھک لیتے ہیں تو واپس آ جاتے ہیں۔ اب اگر ہم پوری رات ہی ایسے رہیں تو یہ مناسب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی بہت سی رحمتیں، برکتیں سوتے ہوئے بھی انسان کی طرف متوجہ ہو سکتی ہیں، ان سے محرومی کا بھی اندیشہ ہے، تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں اگر کسی بچی کی شادی ہوئی، ماں باپ نے عقیقہ نہیں کیا تھا، اب وہ کرنا چاہتی ہے تو کس پر لازم ہوگا، ماں باپ پہ یا شوہر پر؟ دیکھیں یہ لازم تو کسی پر بھی نہیں ہوتا، لازم بمانے فرض یا واجب تو نہیں ہوتا۔ 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت کریمہ ہے، اور 7ویں دن نہیں کیا تو بعد میں کرنا مستحب کر دیں، اچھی بات ہے، نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، نہ آخرت میں مطالبہ کیا جائے گا، یہ گرفت ہوگی ایسا نہیں ہے۔ تو لہٰذا وہ اگر کرنا چاہے تو بچی اپنے پیسے سے خود کر سکتی ہے، شوہر پہ لازم نہیں، کرنا چاہے کر سکتا ہے، ماں باپ پہ لازم نہیں، کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ ایسی کہا کہ کسی امام صاحب نے کہا کہ جب جوان ہو جائے آدمی تو عقیقے کی ضرورت نہیں رہتی ہے، تو وہی ہم نے اس کا جواب پہلے ہی دے دیا کہ کرنا چاہیں تو کر لیں۔ انہوں نے اسی لیے کہا ہوگا کہ 7 دن تک عقیقت سنت ہے، بعد میں تو مستحب ہے، کرنا چاہیں کریں، نہ کرنا چاہیں تو سنت کی ادائیگی بہرحال نہیں ہوگی، لیکن کرنا منع بھی نہیں ہے۔ تو ہم مشورہ دیں گے کر لیں، چلیں صدقہ ہوتا ہے ایک، آپ کو ثواب حاصل ہو جائے گا۔